اس پر ہم گفتگو کریں گے. حفیظ پاشا صاحب سابق وزیر خزانہ ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں. حفیظ پاشا صاحب بہت شکریہ سر پروگرام کے لیے, آپ نے وقت نکالا. اب یہ اس وقت جو سارے اکنامک انڈیکیٹرز کو پازیٹیو ہوتا دیکھ رہے ہیں, یہ پاکستانی معیشت کی ایک ایکچوئل پکچر ہے. واقعی اکانومی مستحکم ہو چکی ہے اور سعودی عرب کے اس ڈیلیگیشن کے دورے کی صورت میں ہم استحکام کے ایک اور قدم کی جانب بڑھ رہے ہیں سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یقیناً بہت سے اچھے انڈیکیٹرز ہیں, اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کے جو حالات بہت خراب ہو چکے تھے 22-23 میں, وہ اللہ کے فضل سے کچھ بہتر ہوئے ہیں. اور خاص طور پہ سب سے زیادہ بہتری جو آئی ہے وہ افراط زر کی رفتار میں آئی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا ایک وقت ایسا تھا کہ اس کی رفتار 30% سے بھی زیادہ تھی, اور اللہ کا شکر ہے کہ پچھلے مہینے یہ 6.5% پر آ گئی. تو یہ بہت ایک پروگریس ہے یقیناً آپ کے افراط زر میں, مگر ابھی بھی کچھ ایسے انڈیکیٹرز ہیں جن پر غور کرنا پڑے گا حکومت کو, اور انہیں آگے بھی لے جانا پڑے گا. اور سب سے مجھے جو پریشانی کی بات نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ پاکستان میں جو سرمایہ کاری ہے, انویسٹمنٹ جو ہے, ٹوٹل انویسٹمنٹ, وہ پچھلے سال تاریخ کے سب سے نچلے لیول پر گر چکا تھا. یعنی کہ فکسڈ انویسٹمنٹ آپ کے یہاں پچھلے سال صرف 11.4% تھا جی ڈی پی کا, کہ کافی عرصے تک پاکستان میں اس کا لیول جو ہے وہ 18-20% تک رہا ہے. اور خاص طور پہ پرائیویٹ انویسٹمنٹ میں جو نمایاں طور پر کمی آئی ہے اس کی یقیناً بہت سے وجوہات ہیں. آپ نے سر سود کو آسمان تک پہنچا دیا وغیرہ وغیرہ, مگر ہوا یہ ہے کہ انڈسٹری میں پیسہ لگانا نہ ہونے کے برابر ہو گیا ہے. اور انویسٹمنٹ جو ہمارے صنعتی شعبے میں پچھلے سال ہوا ہے وہ 25 سال پہلے سے کم ہے, اور زیادہ لوگ اپنے پیسے لگا رہے ہیں ریئل اسٹیٹ میں, جو کہ جس سے ایکسپورٹ پر زیرو فائدہ ہے. تو ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی کا جو اسٹریٹجی ہے وہ بالکل واضح طور پر نظر نہیں آ رہی ہے. اور بجٹ میں ایک حیرت انگیز آپ نے اسٹیپ لیا کہ آپ نے ایکسپورٹرز پر فل ٹیکس لگانے کا نظام لے آئے ہیں. سارے انسینٹیوز جو ہم ایکسپورٹرز کو دیا کرتے تھے آئی ایم ایف کی پریشر کے نتیجے میں ختم کر دیے ہیں. تو ابھی بھی کچھ ایسے ایریاز ہیں اور ایسے ہمیں مسائل ابھی تک کھڑے ہوئے ہیں. اس وقت یہ کہنا کہ ہم وی کین ڈکلیئر وکٹری نامناسب ہوگا. حکومت کو اپنی محنت جاری رکھنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ عوام کو مناسب طریقے سے ریلیف ملتا. حافظ صاحب ایک طرف تو ایکسپورٹرز کو نارمل ٹیکس رجیم میں لے کر آئے, دوسری طرف انہیں ایکسپورٹرز پر ہی ریلائی کرتے ہوئے بڑے بڑے ٹارگٹ سیٹ کیے جا رہے ہیں. پرائم منسٹر یہ سوچ رکھتے ہیں کہ $60 بلین تک یہ ایکسپورٹرز ہماری ایکسپورٹس کو لے جائیں گے. خود بزنس انڈسٹری اس وقت یہ $100 بلین کو ٹارگٹ کر کے بیٹھی ہوئی ہے. تو یہ اگلے 4-5 سالوں میں کہ یہ آپ کو ریئلسٹک ٹارگٹس لگ رہے ہیں جو اس وقت پاکستان کے معروضی حالات ہیں؟ دیکھیے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہر ملک میں اس وقت کوشش کی جاتی ہے کہ آپ انسینٹیوز دیں ایکسپورٹ کو تاکہ اس میں انویسٹمنٹ ہو اور پروڈکشن میں بھی اضافہ ہو اور ایکسپورٹ بڑھے. ہندوستان کرتا ہے, بنگلہ دیش کرتا ہے, اور سارے دنیا کے ممالک میں یہ کوشش ہوتی ہے کہ ایکسپورٹ کو انسینٹیوائز کریں. ہم نے ایکسپورٹ پہ سارے انسینٹیوز ختم کر دیے. بجلی کی نرخ جو کم تھی وہ وڈرا کر دیا, انٹرسٹ ریٹ جو کم تھا وہ وڈرا کر دیا, اور جو ٹیکس ہم 1% لیا کرتے تھے وہ وڈرا کر دیا. اور سب سے زیادہ پریشان کن کے روپے کی قدر اتنی مستحکم ہو گئی ہے کہ ایکسپورٹر کی پروفیٹیبلٹی میں اضافہ ہی نہیں ہو رہا ہے, اس لیے اس کو بہتر کرنسی ریٹ نہیں مل رہا ہے. تو ود آل ڈیو ریسپیکٹ خطرہ یہ ہے اس وقت آپ کے ایکسپورٹ میں اضافہ صرف چاول کی ایکسپورٹ کے اضافے کی وجہ سے ہوا ہے زیادہ, اور وہ بھی اب کم ہو جائے گا اس لیے کہ انڈیا واپس آ گیا ہے مارکیٹ میں. آپ کو میں یہ کہوں ساری زندگی ہماری ریسرچ میں گزری ہے کہ جس طرح کا ماحول اور جس طرح کی پالیسیز ہم اب اس وقت ایکسپورٹ پہ کر رہے ہیں, خدا نخواستہ ایکسپورٹ بڑھنے کے بجائے فلیٹ رہیں گے اور خدا نخواستہ گر بھی سکتے ہیں. $60 ارب ایک بالکل جسے کہتے ہیں ایک خواب ہے, اس کو حاصل کرنے کے لیے بہت ہی اسٹرانگ قسم کے پالیسیز
लाने पड़ेंगे। اور حفیظ بادشاہ صاحب یہ جو ہماری جو پہلے کامیاب ترین ایکسپورٹس رہی ہیں اس میں ٹیکسٹائل کا شعبہ تھا، وہ تو اس وقت بالکل نظر انداز ہوا ہوا ہے. ان کے لیے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بھی بڑا ہے، ان کے لیے ایز آف ڈوئنگ بزنس کے بھی ایشوز ہیں. آئی ٹی سیکٹر یا مائنز اینڈ منرلز پر جو ابھی تک وہ اس طریقے سے وہ بھی سیکٹرز وہ پرفارم کر نہیں سکیں جو ان کی اپنی کیپیسٹی ہے، چند ایک سیکٹرز پر ریلائی کرنا کیا اس وقت یہ حماقت ہے یا ایک اچھی اسٹریٹجی ہے؟ لانگ ٹرم میں اس کے فائدے ہو سکتے ہیں، یا وہ جو ہمارے کامیاب ترین شعبے تھے انہی پر ہمیں توجہ دینی چاہیے زیادہ؟ دیکھیے کوشش دونوں ہونا چاہیے کہ جو ہمارے ٹریڈیشنل سیکٹرز ہیں، خاص طور پہ ٹیکسٹائل. اب آپ کو ٹیکسٹائلز کے بارے میں ایک اور بات بتا دوں کہ خبر یہ ہے کہ کپاس کی فصل بہت خراب ہو رہی ہے. اچھا. اور اس سے بھی شارٹیجز پیدا ہو سکتے ہیں، تو ایکسپورٹ متاثر ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ سپلائی کاٹن کی کم ہو سکتی ہے. البتہ پاکستان جو ہے مختلف چیزوں میں آہستہ آہستہ ہماری ڈائیورسفیکیشن ہوئی ہے. اب پھلوں کو ہم نے ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا تھا، ہم نے گوشت کو ایکسپورٹ کرنا، اسلامک جس کہتے ہیں نا گوشت، اس کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا تھا. ایگریکلچر کے ایکسپورٹس میں اضافہ ہو رہا تھا، اور دوسری طرف ہمارے لیدر ایکسپورٹ پروڈکٹس کے ایکسپورٹس میں بھی اضافہ ہو رہا تھا. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ ہم نے دوائیوں کی ایکسپورٹ $1 ارب تک بھی پہنچا دیا تھا تقریباً. ڈائیورسفیکیشن آہستہ آہستہ ہو رہی تھی، مگر اس کو ایکسلریٹ کرنے کے لیے آپ کو انسینٹیوز دینا چاہیے. بنگلہ دیش اپنے نئے ایکسپورٹس کو 20% ایکسٹرا دیتا ہے تاکہ کہ ایکسچینج ریٹ کے کمپیریزن میں. یہاں تو ہم ایک پیسہ ہی نہیں دے رہے ہیں اور اس پر ڈبل ٹیکس لگا دیا ہم نے، تو یہ بہت نامناسب ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.